السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے بریلوی مکتبہ فکر جو ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے جو من گڑھ قصے کہانیاں سٹوریاں سناتے ہیں، آپ کو بھی اس بات کا علم ہے۔ ناظرین، ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ جو سامنے عوام بیٹھی ان کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ انہیں کبھی آگے بڑھ کر پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہ جو قصے کہانیاں سٹوریاں آپ سنا رہے ہیں، کیا ان سٹوریوں کا، ان قصوں کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کبھی نہیں انہوں نے لوگوں نے یہ سوال کیا۔ تو ناظرین، اب ہم اگلی بات ہم کرتے چلیں۔ ناظرین، ان کی سمجھ نہیں آتی، یہ خود ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اور الزام دوسروں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے نگاہ ماری، بندہ مار دیا۔ کبھی یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنے مریض کو اٹھایا، اس کو قضائے حاجت کا، یعنی اس کو آئی ہوئی تھی، یعنی وہ پریشان سیگا کہ میں کدھر جاواں، جلسے دے وچ کانفرنس دے اندر، تو شیخ عبد القادر جیلانی اس کو اٹھایا تو جنگل بیابان کے اندر بٹھا دیا۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ یہ ناظرین عجیب و غریب یعنی ہمارے سامنے عجوبے پیش ہوئے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر۔ تو خیر ناظرین، آج ہم آپ کو پہلے گفتگو سنانے جا رہے ہیں امین القادری کی۔ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اس بندے کی گفتگو سن کے۔ اس بندے نے، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، جو گفتگو کی ہے نا، یعنی قرآن پاک کی آیات جو ہے نا، اس بندے نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے لیے بیان کر دی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان، اللہ رب العالمین کی صفتیں اس بندے نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کر دی۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ لوگ۔ تو خیر نہیں، اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور ہے اس کی گفتگو سنیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو ہم ڈاکٹر طاہر القادری کی زبانی بھی سنوا دیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی کی سٹوری۔ تو خیر ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ غوث وہ ولی ہے، کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے، کعبہ جس کی چوکھٹ پہ آتا ہے، وہ غوث العظم دستگیر کی شان۔ خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے۔ غوث پاک نے فرمایا زمین میں یہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فرمایا غوث اعظم سرکار نے زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے۔ فرماتے غوث پاک بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے۔ فرماتے غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے۔ فرماتے حضور غوث اعظم سرکار جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روضہ دیکھ لے، دربار دیکھ لے عبد القادر کا۔ ایسے کھڑے ہوئے اپنے حجرے شریف کے سامنے میرے آقا سیدنا شیخ، اور فرماتے سنو بغداد والوں، میرے آقا نے مدینے میں ارشاد فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ فرماتے میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اس کو اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا کے دھاگا رکھا ہوا تھا تسبیح کی طرح، آخر پہ بیٹھا تھا۔ جب میں نے کافی گانٹھیں دے دیں تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے، 70,000 کے اجتماع ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، متوجہ ہوئے مجھے دیکھ کے فرمایا انا احلو وانت تاقد، میں گانٹھیں کھولتا ہوں اور تم گانٹھیں باندھتے ہو۔
فرمایا آپ نے یحییٰ بن نجا میں گانٹھیں کھولنے کے لیے کھڑا ہوں کہ گانٹھیں جو لگ چکی ہیں انہیں کھولوں، تم گانٹھیں باندھنے کے لیے بیٹھے ہو؟ کہتے میں نے کھڑے ہو کے توبہ کر لی۔ یہ تو ائمہ کا حال تھا آپ کی مجلس میں، ائمہ کا حال تھا۔ پھر امام الحافظ عبد الغنی المقدسی بیان کرتے ہیں، اس کو بھی جو میں نے کوٹ کیا امام ذہبی کا حوالہ ہے، سید اعلام النبلاء۔ امام مقدسی بیان کرتے ہیں حافظ عبد الغنی المقدسی، یہ کزن ہیں امام ابن قدامہ مقدسی کے، فرماتے ہیں ہم دونوں نے اکٹھا تلمس کیا اور خرقہ پہنا، اور وہ فرماتے ہیں سمیت ابا محمد بن الخشاب النحوی، میں نے نحو کے امام جو اس وقت اس دور کے بغداد کے نحو کے امام تھے، جب آپ پڑھتے ہیں نا کتب نحو کی اور کتب تو بغدادیون کا یہ قول ہے نحو میں، بصریون کا یہ قول ہے، کوفیون کا، یہ اتھارٹیز کے سینٹر تھے علم کے۔ تو یہ ابو محمد بن خشاب نحوی تھے، بہت بڑے امام، کہتے ہیں کہ میں نحو کا امام تھا تو میں ان کی تعریف بڑی سنتا تھا سیدنا غوث الاعظم کی، مگر کبھی گیا نہیں ان کی مجلس میں۔ نحوی لوگ ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، زارا یضرب میں لگے رہتے ہیں، ایک ہی ضرب آتی ہے، دوسری ضرب سے دلچسپی نہیں ہوتی، ضرب قلب سے۔ ایک دن کہتے ہیں حضر تو یومن مجلس ہو، ایک دن خیال آیا آج جاؤ یار سنے تو صحیح شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھ گئے، فَمَا لَمْ أَسْتَحْسِنْ كَلَامَهُ، میں نحوی تھا، اپنے فن میں گمنڈ تھا، مجھے ان کا کلام کوئی بہت عظیم الشان نہیں لگا، وہ نحوی امام کہتے ہیں، بہت پسند نہیں آیا، تو میں نے دل میں کہا وَقُلْتُ فِي نَفْسِي دَاءَ الْيَوْمَ مِنِّي، آج کا دن میں نے ضائع کر دیا، بہت عظیم کلام نہیں لگا، میں نے سمجھا کہ آج کا دن ضائع کر دیا۔ اتنا خیال دل میں آنا تھا مجلس میں، منبر پر دوران خطاب سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے مخاطب ہو کر تفضل النحو علی مجالس الذکر، فرمانے لگے کہ اے محمد بن خشاب نحوی تم اپنی نحو کو خدا کے ذکر کی مجلسوں پر ترجیح دیتے ہو؟ آؤ جس سیبوے کے پیچھے تم پھرتے ہو، سیبوے امام نحو ہوا ہے، ان کی الکتاب ہے نحو کی بہت بڑی کتاب سیبوے، جس سیبوے کے پیچھے تم پھرتے ہو ہم نے وہ سارے گزارے ہوئے ہیں، آؤ ہمارے قدموں میں بیٹھو تمہیں نحو بھی سکھا دیں گے۔ امام محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں تائب ہو گیا، آپ کی مجلس میں گیا اور سالہ سال گزارے، خدا کی قسم نحو میں وہ ملکہ نصیب ہوا جو بڑے بڑے ائمہ نحو کی کتابوں سے نہ مل سکا تھا۔ یعنی یہ میں چیدہ چیزیں آپ کے لیے کوٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح امام یافعی، اب وہ کوٹ کر رہا ہوں جو عام صوفیاء نے نہیں لکھی ہیں، انہوں نے تو لکھی ہیں، مگر جو ائمہ حدیث، ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ فقہ، محدثین اور فقہاء لکھتے رہے ہیں، جن کو بڑے بڑے اکابر ائمہ اتھارٹی سمجھتے، وہ امام یافعی الشافعی لکھتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا وہ تواتر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تواتر آفاق میں اتفاق ہے، اس پر اجماع ہے، اس پر انکار کسی نے نہیں کیا۔ فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام ابو الحسن علی بن یوسف بن جریر الشافعی اللخمی روایت کرتے ہیں، مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں 5 الگ طرق کے ساتھ اسانید کے ساتھ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جاءت امرأۃ بولدها الى الشیخ عبد القادر الجیلانی فقالت له یا سید انی رأیت قلب ابنی هذا شدید التعلق به، ایک خاتون آئی اپنے بیٹے کو لے کر، کہا کہ حضور میرے بیٹے کو آپ سے بڑی محبت ہے۔ یہ امام یافعی الشافعی لکھ رہے ہیں، اس کو ملا علی قاری نے بھی بیان کیا، دیگر ائمہ نے بھی بیان کیا، اور امام ذہبی نے اس کو امرۃ الجنان میں بیان کیا امام شافعی نے۔ آپ سے بڑی محبت ہے تو میں نے چاہا کہ آپ کی مجلس میں اسے چھوڑ جاؤں درویش کے طور پہ تاکہ آپ سے سیکھے اور آپ کا شاگرد بنے اور کچھ معرفت لے۔ چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد ایک زمانہ گزار کے ماں بیٹے کو ملنے آئی، اس نے آ کے دیکھا اپنے بیٹے کو، وہ سلوک اور طریقت میں راستہ طے کر رہا تھا، دیکھا اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، نحیف تھا، کمزور تھا، اور بھوک اور فاقے کے آثار نمایاں تھے، اور دیکھا کہ روکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا بیٹا۔ تو اسی طرح ہی سفر ہوتا ہے نا،
روکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا. ماں تھی, ماں تو ماں ہوتی ہے, اس سے رہا نہ کہ اس نے کہ کیا فقر اور کیا طریقت, بیٹا بھوک سے مر گیا میرا. وہ غصے میں آ گئی. فداخلت الى الشیخ فوجدت بین یدیہ اناء طعام فی عظام دجاجہ. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے, سالن مرغے کا تھا, اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی یا سیدی تاکل لحم الدجاج و یاکل ابنی خبز الشعیر. اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. اب یہ امام یافعی الشافعی لکھ رہے ہیں, میں کسی صوفی کا روایت نہیں دے رہا, میرۃ الجنان اٹھا کے دیکھی. فرمایا آپ نے ہڈیوں کو کمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم فقامت دجاجۃ سویۃ. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا فقال الشیخ اذا سار ابنک ھکذا فیاکل ما شاء. تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. ان کی طریقت روکھی جو کی روٹی سے شروع ہوتی, ختم مرغے پر ہوتی. ہمارے دور کی طریقت شروع بھی روٹی سے ہوتی ہے, مرغی سے ہوتی ہے, ختم بکرے پر سجی پر ہوتی ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ بڑی ملاحظہ فرمائی. اب جو پہلا بندہ آپ نے سنا ہے امین القادری, اس بندے نے سورہ لقمان اور آیات ہیں, سورہ لقمان اور سورہ کہف کی آیات ہیں, اور آپ دیکھیں گے پہلی جو آیت ہے وہ ہے سورہ کہف کی 109, اور دوسری جو آیات ہے یہ ہے سورہ لقمان کی 27 نمبر آیات. اس کے اندر اللہ رب العالمین کی صفتیں بیان ہو رہی ہے, اللہ رب العالمین کی شان بیان ہو رہی ہے, اور لیکن اس بندے نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یعنی استغفر اللہ یہ آیات نہ بیان کر دی کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس سے مراد ہے. اللہ میری توبہ استغفر اللہ, اس بندے نے یہ بات کر دی. اور اگلی بات حیرانگی ہو رہی ہے عوام کی جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اگلی بات اس بندے نے پتا کیا کہی ہے کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا طواف خانہ کعبہ کرنے آتے ہیں. ناظرین آپ نے صحیح البخاری کی حدیث تو پڑھی ہوگی, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کا موقع ہے, جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو قریشیوں نے آگے سے کہا کہ اس مرتبہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, تو اگلی مرتبہ آئیے گا. ناظرین آپ کو پتہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو ناظرین اس وقت خانہ کعبہ جو ہے, خانہ کعبہ وہ صحابہ کا طواف کرنے نہیں آ سکتا تھا. ناظرین یقین مانیے استغفر اللہ, ان لوگوں کے پاس سوائے قصے کہانی سٹوریاں ہی ہیں. یقین مانیے میں حیران ہوتا ہوں, یہ جو قیامت بھی جب آئے گی نا وہ ان کی وجہ سے آئے گی, قیامت برپا ہوگی ان کی وجہ سے ہوگی. ان لوگوں کے پاس سوائے قصے کہانیاں سٹوری اور کچھ نہیں ہے. ان لوگوں نے کبھی قرآن حدیث کھولا ہی نہیں ہے, ان لوگوں نے کبھی قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں ہے, نہ یہ خود پڑھتے ہیں, نہ یہ عوام الناس کو پڑھنے دیتے ہیں, نہ یہ خود قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, نہ یہ عوام الناس کو تلاوت کرنے دیتے ہیں. کہتے ہیں جی اگر آپ پڑھو گے اللہ میری توبہ استغفر اللہ, آگے سے کہتے ہیں عوام الناس کو کہتے ہیں اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے, اللہ میری توبہ استغفر اللہ. ناظرین کون کون سی باتیں آپ کے سامنے کرے. اور اگلی بات ہم کرتے چلیں, دوسرا بندہ تو آپ نے سن ہی لیا, اس بندے نے کیا جو بھی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کرتے ہیں. کون کون سے ناظرین آپ کے سامنے دکھ بیان کریں. اگلی بات ہم کرتے چلیں, جبکہ آپ رب العالمین کے قرآن کا مطالعہ کریں گے, تمام انبیاء علیہ السلام نے جب بھی پریشانی آئی ہے, جب بھی دکھ آیا, مصیبت آئی ہے تو رب العالمین کی ذات کا دروازہ کھڑکایا. آپ دیکھیں نبی نوح علیہ السلام ہے, نبی ہے, نبی نوح علیہ السلام. چلے میں آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلوں, یہی امین القادری جو پہلی جس کی گفتگو آپ نے سنی نا, یہ وہی بندہ ہے. اس بندے نے اللہ میری توبہ یہ بھی بات کہی ہوئی ہے کہ جی نبی نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی سوار تھے. اس بندے نے یہ بھی بات کہی ہوئی ہے, اللہ میری توبہ استغفر اللہ. اور تھوڑے آپ پیچھے جائیں گے اس ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے گی. اگلی بات ہم کرتے چلے, نبی نوح علیہ السلام کشتی تیار کر لی ہے, اب کشتی کے اندر سوار ہو رہے ہیں, کس کا نام لے کر؟
فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کشتی کے اندر سوار ہو گئے ہیں، بیٹے کو بلایا، قَالَ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، بیٹا میری کشتی کے اندر سوار ہو جا۔ تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا؟ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، بیٹا نبی کا بیٹا ہے، نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اگر یہ میں بات کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہوگی، آج کا مشرک کہتا ہے کہ جب عذاب آئے گا میں منارے پاکستان پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو نبی نوح علیہ السلام فرمائے لگے بیٹا جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پہاڑ بھی بچا نہیں سکتے، پہاڑ بھی نہیں حفاظت کر سکتے۔ نبی نوح علیہ السلام کا سورہ ہود کا مطالعہ کریں ناظرین، آپ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی کے اندر سامنے غرق ہو رہا ہے تو نبی نوح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ میرے اہل ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جس کا آپ کو علم نہ ہو وہ سوال نہیں کرتے، یہ آپ نے خود ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ اگلا ترجمہ میں خود نہیں بیان کروں گا، آپ پڑھیں گے۔ سورہ ہود ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب سورہ ہود کا ترجمہ پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ تو آپ سورۃ انعام بھی پڑھیں، تو اس کے اندر اللہ پاک نے 17 انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا حَبِطَ عَنْهُمْ، اس کا ترجمہ آپ نے خود پڑھنا ہے۔ سورہ زمر پڑھیں گے، اس کے اندر بھی اگر آپ پڑھیں گے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، یہ ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تو خیر ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔